لاہور میں پب جی کے عادی 14 سالہ لڑکے نے اپنی ماں اور 3 بہن بھائیوں کو قتل کر دیا۔ 14 سالہ زین پب جی کھیلتا تھا اور گیم سے متاثر ہو کر فائرنگ کر کے ماں اور بہن بھائیوں کو مار ڈالا۔ پب جی گیم کا شوق نوجوان نسل کے لیے خطرہ بن گیا۔ گجرانوالہ کے علاقے اسلام پورہ کا رہائشی 18 سالہ کاشف بھی پب جی گیم کے شوق میں جان گنوا بیٹھا۔ میں یہی کہوں گا کہ پب جی بند کر دی جائے، میرا آج بھائی گیا ہے، کوئی اور کسی کا بھائی نہ چلا جائے۔ اس کی بچوں میں نہ صرف ذہنی طور پہ پیچیدگیاں آ رہی ہیں، ان میں غصہ بڑھ رہا ہے، بے چینی آ رہی ہے، اس کی جسمانی پیچیدگیاں بھی ہیں کہ وہ ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کا ویٹ بڑھ رہا ہے۔ السلام علیکم، نیوز 360 کے نئے موضوع کے ساتھ میں ہوں عبدالقادر۔ ناظرین، گزشتہ 10 دن گزرے ہیں، اس 10 دن میں جو کراچی سے 3 لڑکیاں جو یہاں سے پنجاب چلی گئی، وہاں بعد میں نکاح نامے سامنے آ گئے۔ والدین کی جانب سے جو سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس جو لڑکیاں جو یہاں سے گئی ہیں، ان لڑکوں کے پاس تو اس کی وجہ کیا تھی سب سے بڑی، وہ رابطہ کیسے ہوا؟ وہ صرف اور صرف ایک گیم تھی، پب جی گیم۔ اس کے علاوہ کچھ اور گیمز ہیں جس کی وجہ سے بھی وہاں رابطے ہوئے، جس کی وجہ سے یہاں سے لڑکیاں گئی۔ اب بات ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا کے کئی فائدے بھی ہیں تو نقصانات بھی ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ اس وقت جو گیمز چل رہی ہیں، پب جی وغیرہ، اس وقت اس کے بڑے نقصانات بھی سامنے ہیں۔ پب جی کے جو ہے وہ بڑے نقصانات کیا سامنے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دن پنجاب میں بھی ایک واقعہ پیش آیا، اور پنجاب میں ایک بچے نے بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ 3 قتل کر دیے۔ اس کے علاوہ ابھی حالیہ جو ہے 10 دن میں 3 لڑکیاں اپنے گھر سے چلی گئیں، لیکن جو 2 لڑکیاں ہیں ان کے والدین نے ہمیں بتایا، ہم نے بات بھی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف اور صرف لڑکوں سے جو رابطہ ہوا صرف اور صرف جو پب جی گیم ہے اس کی وجہ سے ہوا۔ اب یہ گیمز کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، لڑکیوں کو اکسایا جا رہا ہے، ورگلایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ صرف اور صرف گیم کے ذریعے۔ اب یہ گیم ہے کیا، اور اس پہ بھی بات کریں گے آج اس موضوع میں۔ اور دوسرا یہاں پہ صافی حضرات ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ ان گیمز کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، کہ ان گیمز کی وجہ سے کیا یہ ایک گروہ ہے جو یہ باقاعدہ جو ہے پلان کر کے رابطے کرتا ہے، اس گیم کے ذریعے لڑکیوں کو اکساتا ہے اور ورگلا کے اپنے والدین کے خلاف کرتا ہے، لڑکیوں کو یہاں سے لے جا کر پنجاب میں جو ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے شادیاں کریں۔ اب دعا زہرہ کا کیس ہے، دعا زہرہ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، دعا زہرہ کے والدین سے کل ہم نے بات کی اور انہوں نے جو ہمیں ڈاکیومنٹس دکھائے، اس حساب سے تو ڈاکیومنٹس کے حساب سے دعا زہرہ 14 سال کی ہے، 14 سال کی ہے۔ ان والدین کا یہ کہنا تھا کہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ یہ گیمز جو پب جی ہے اس کی وجہ سے۔ دوسرا جو ہے وہ لڑکا جو یہاں سے پنجاب میں جس نے شادی کی، اس نے بھی کہا کہ بھائی میری جو دعا سے رابطہ پہلے دفعہ ہوا تھا وہ اس گیم کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب گیم کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں یہ سب کے سامنے ہیں، کہ اس گیم کی وجہ سے بچی جو ہے کس طریقے سے اس لڑکے کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور اس لڑکے سے شادی کرنے پہ بھی راضی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس کچھ صحافیوں سے اس پہ کہ وہ صحافی کیا کہتے ہیں اس پب جی گیم کے حوالے سے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پی ٹی وی سے منسلک نواب علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ سینئر رپورٹر ہیں، جرنلسٹ، پوری صحافت بھی کرتے ہیں، ان کو بھی اس کا اندازہ ہے۔ سر، کیا پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ، کیا کہیں گے پب جی گیم کی وجہ سے بڑے نقصانات؟ تو جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیمز، بچے ہم چھوٹے جب ہوتے تھے تو ہمیں بھی شوق ہوتا تھا کہ گیم کھیلیں، لیکن اس طریقے کی گیم کہ سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ ہو جاتا ہے، اس رابطے کے ذریعے لڑکی کو رابطہ لڑکے سے ہو جاتا ہے، یا کچھ ایسا گروہ ہے جس کی وجہ سے اب حالیہ ہی کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ 3 لڑکیوں کا کیس ہوا، جس میں 2 لڑکیاں کا تو والدین نے کہا کہ پب جی کے ذریعے ان لڑکوں سے رابطہ ہوا۔ ایک گروہ، ان والدین کا کہنا تھا ایک گروہ ہے جو ان کو اس طریقے پہ کام کر کے لڑکیوں کو ورگلا کے یہاں سے لے جاتا ہے۔ اب جس طریقے سے دعا زہرہ کا کیس ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب اس پب جی گیم کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ کتنی نقصان دہ ہمارے بچوں کے لیے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلے اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو سیکس ٹریفکنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے، دنیا کے کچھ ملکوں میں بہت زیادہ ہے، کہیں پہ کم ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں کافی کم رہی ہے۔ اب اس سیکس ٹریفکنگ کے مختلف ادوار میں مختلف طریقہ کار جو ہیں اس پہ کام کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھی تو لوگوں کے پاس الگ طریقہ کار تھے۔ جیسے سب سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اس زمانے میں کلمی دوستی ہوتی تھی، میگزینس میں تصویریں آتی تھی، پھر لوگ ایک دوسرے کو خط وغیرہ لکھتے تھے۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اب بڑے شہروں میں رہنے والے جو درمیانی طبقے کے لوگ ہیں، جو والدین ہیں خاص طور پر، وہ اپنی اولاد کو اتنا وقت نہیں دے پاتے جتنا دینا چاہیے۔ یعنی ایک بچہ جب ٹین ایج میں ہوتا ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 13-14 سال کی عمر میں جب ہوتا ہے
تو اس سے جو توجہ والدین کو چاہیے وہ نہیں دے پاتے. ان کی اپنی ایک مجبوریاں ہوتی ہیں, روزگار ہوتا ہے, نوکریاں ہوتی ہیں, بہت بزی لائف ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بھی بچے جو ہیں وہ بھٹک کے پھر الگ راستوں پہ چلے جاتے ہیں, ڈرگس میں چلے جاتے ہیں. پھر اس طرح کے دعا زہرا کا یہ واقعہ ہو گیا, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. دوسری یہاں پہ ذمہ داری آتی ہے اسٹیٹ کی. جب کسی سوشل میڈیا کے چینل کی یا کسی ویب سائٹ کی یا کسی گیم کی, جیسے پب جی ہے, اس طرح کی کوئی گیم یا کوئی الارمنگ سچویشن, کوئی بھی نئی چیز آ جاتی ہے. اس سے پہلے بھی ایک گیم آئی تھی جس میں کہتے تھے کہ آخر میں آ کے اس گیم کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ خودکشی کر دیں. کوئی بلو ویل کے نام سے کوئی اس طرح کی گیم تھی. تو اب اگر اس طرح کی کوئی کمپلین آتی ہے یا کمپلین سے پہلے اسٹیٹ کو, جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں سائبر کرائم کو جو ادارے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ان اداروں کی میں سمجھتا ہوں اس پہ کافی کمزوری ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے, حالانکہ باضابطہ طور پہ ان اداروں کی ونگس ہیں جو ریگولر راؤنڈ دا ایئر اس پہ کام کرتی ہیں. یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کون سی ایسی گیم ہے, کون سا ایسا ویب ٹی وی ہے, کون سا ایسا نیوز چینل ہے, یا کون سی ایسی ویب سائٹ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے. تو ایک تو اس کو سب سے پہلے کنٹرول کرنا چاہیے, اور جس طرح ادارے ان پہ واچ رکھتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. پھر والدین کو ٹائم دینا چاہیے اپنے بچوں کو, اور ریگولرلی ان کو چیک کرنا چاہیے, خاص طور پہ اس ایج میں. اور اس کے علاوہ سوسائٹی میں آف کورس یہ چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب بچے کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوتی. اسکولوں میں اساتذہ کو اور ایجوکیشن سسٹم میں اس طرح کی چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے, تاکہ اس ایج میں آ کے بچے اپنا برا بھلا جو ہے وہ سمجھیں اور اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اسٹیٹ اس طرح کی گیمز اور اس طرح کی ویب سائٹس کو آف کرے. پھر والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ساری ذمہ داری اسٹیٹ پہ نہ ڈال دیں, اپنی طرف سے جو ان پہ بنتا ہے وہ اس چیز کو پلے کریں, کوشش کریں. ٹین ایج میں بچوں کی جتنی توجہ جتنی ان کو دینی چاہیے وہ ضرور دیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے ایک ٹائم پہ 10 دنوں میں ایک وقت میں 3 واقعات ہونا, یہ گروہ کی سازش لگتی ہے آپ کے حساب سے؟ آپ کو صحافتی تجربے کے حساب سے بتائیں, کیا ایک ہم پہلی بار سن رہے ہیں کہ ایک گیم کے ذریعے رابطہ ہوا, 3 لڑکیاں جو ہے وہ گھر سے چلی گئیں, 2 لڑکیوں کے والدین کہہ رہے کہ پب جی گیم کے ذریعے ان سے رابطہ ہوا جس کی وجہ سے یہ چلی گئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کوئی گروہ کی سازش نہیں لگتی؟ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ گروہ کوئی ایک ہی ہے یا زیادہ گروہ ہے. یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا, سیکس ٹریفکنگ میں ویسے بھی اس طرف جس صوبے میں وہ گئی ہیں اس طرف اس طرح کے پہلے بہت سارے واقعات ہوتے رہے ہیں. انٹیریئر پنجاب سے بہت سارے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. تو ایسے گروہ ہیں جو راؤنڈ دا ایئر یہ کام کرتے ہیں. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے خاص طور پہ ٹین ایج لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جانا اور پھر اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات کرنا. تو یہ یقیناً ہے, لیکن یہ اب انویسٹیگیٹ کرنا باقی ہے مثال کے طور پہ کہ وہ ایک ہی گروہ ہے یا الگ الگ گروہ ہے. لیکن اس کا کوئی یہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. ایسے گروہ بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جن کا اس طرح کا کام ہے. یہ ہو سکتا ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے.